اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کے 3 رکوع مکمل ہو گئے۔ یہ چوتھا رکوع ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام بس اتنا ہے کہ آپ کی رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے آپ اس کو تلاوت کیجئے، لوگوں کو پڑھ کر سنائیے۔ لوگوں کا ایمان لانا یہ ان کی ذمہ داری، پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری۔ آپ بشیر اور نذیر ہیں، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ انہیں زبردستی اسلام میں داخل کریں اور انہیں زبردستی ایمان قبول کروائیں ان سے۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس فکر میں نہ رہیے کہ اگر یہ بڑے بڑے سردار اسلام کی مخالفت کریں گے اور یہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اسلام ترقی نہیں کرے گا۔ اسلام کو ترقی دینے کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرتے ہیں، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تو ہرگز بھی اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا، تجھے کوئی چھپنے کی جگہ، پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے، اگر آپ ان کفار کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایمان لے آئیں اور ان کی فکر کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی میں سے کچھ چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ اللہ کے سوا کسی کو کہیں بھی پناہ گاہ اپنی نہیں پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم کو چھوڑیں، کسی ایک حکم کی نافرمانی کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہیں، محال ہے۔ لیکن پھر بھی تاکید کے لیے یہ آپ کو سنا دیا گیا تاکہ آپ اس پہ جمے رہیں اور کفار آپ کو ادھر ادھر بہکانے میں جو مصروف عمل رہتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل مایوس ہو جائیں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تعلیم فرمائی، تلقین فرمائی کہ ان کافروں سے زیادہ تعلق نہ رکھیے اور ان کی طرف اپنی نگاہ نہ رکھیے اور ان کی طرف توجہ اتنی زیادہ نہ کیجیے، بس اللہ کی وحی ان کے سامنے بیان کیا کیجیے۔ اسی طرح سے جو فقراء اور مساکین جو طلب رکھتے تھے ان کی طرف توجہ کرنے کا حکم فرماتے ہیں کہ جب وہ طالب ہیں، جب وہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے صبح و شام اللہ کو یاد کر رہے ہیں، طلب رکھ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رہا کیجیے، اپنی توجہ ان کی طرف رکھیے، اپنے مشورے اور دینی معاملات ان کے ساتھ سر انجام دیا کیجیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، غدا کہتے ہیں صبح کو، عشی کہتے ہیں شام کو۔ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اگرچہ یہ فقیر ہیں،
اگرچہ یہ غریب ہیں لیکن اللہ کی رضا جوئی، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کا انہیں بہت زیادہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق رہتا ہے، اور یہ اس وجہ سے صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یریدون وجہا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹے نہیں۔ لا تعدو، نہ ہٹے، عینا، آنکھیں، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے۔ دنیا کی زینت سے مال اور متاع مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں جن کے پاس مال اور اسباب ہیں، یہ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، تو اس سے اسلام کی رونق بڑھے گی، اسلام کو اس سے ترقی ملے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فقراء اور مساکین جو طلب رکھنے والے ہیں، یہ اگر اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسلام کی رونق۔ باقی اسلام کا پھیلانا، اسلام کو غالب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا ہے، میری بیٹی، اللہ تعالیٰ تیرے والد کے لائے ہوئے دین کو ہر کچے پکے گھر میں لے جائے گا، ہر کچے پکے گھر میں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اس کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا، حد سے متجاوز ہے۔ یہ کچھ کفار تھے، ان میں ایک نام عیینہ بن حسن کا بھی آتا ہے اور ایک نام امیہ بن خلف کا بھی آتا ہے، اور بھی لوگ ہوں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا کہ آپ کے پاس یہ خستہ حال لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، میلے کچیلے ہیں، کھانے کو بھی ان کے پاس پورا نہیں ہے، آپ ان کو اپنے پاس نہ بٹھایا کریں، آپ امیر لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا کیجیے۔ آپ کا لایا ہوا دین اگر اس امیر لوگ قبول کر لیں گے تو اس کے ذریعے سے اسلام کو ترقی ملے گی۔ اب وہ جو غریب تھے ان میں کون لوگ تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان لوگوں میں موجود تھے، کتنی تڑپ رکھتے تھے، کہاں سے چلے اور کہاں پہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ جو تڑپ رکھنے والا ہے، طالب ہے، چاہے وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینے ہیں اور دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، بار بار آپ سے پوچھ رہے ہیں، طلب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ طلب والوں کو چھوڑ کر بے طلبوں کو دین دیا جائے اور ان کے پیچھے جایا جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ جن لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، انہیں کھینچ کر لانا، کھینچا تانی کرنا، حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، دین کے وقار کے خلاف ہے، آپ کے وقار کے بھی خلاف ہے۔ آپ بات کو بیان کیجیے اور ان کے پیچھے نہ جائیے زیادہ، اور جو اپنے معاملات ہیں، مشاورت ہے، اس کو ان نیک دل مسلمانوں سے جو کہ فقراء اور مساکین ہیں انہی کے ساتھ کیا کیجیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے، یعنی حق کو قبول نہ کرنے والوں کے لیے،
اور حق کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، اس کی کناتیں، آگ کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ کنات کیا ہوتی ہے؟ وہ جو تمبو سائڈ پہ کھڑا کیا جاتا ہے، وہ مراد اس سے یہ کہ آگ کی کناتیں ہوں گی، دیواروں کی دیواریں ہوں گی چاروں طرف سے، جو ان کو گھیر لیں گی، اندر بھی آگ، سائڈوں پہ بھی آگ۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر یہ پانی مانگیں گے تو انہیں پانی پلایا جائے گا، یغاثوا، انہیں پانی دیا جائے گا، کالمہل، جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، سخت گرم ابلتا ہوا، یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا۔ تیل کی تلچھٹ کا مطلب ہوتا ہے جو پیندے میں بچا کھچا تیل ہوتا ہے، ایک تو بہت زیادہ گرم ہوگا، اور پیندے میں جمع ہوا جو تیل ہوتا ہے وہ بڑا ذرات پر مشتمل ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں اس میں، وہ تو گلے میں بڑا اٹکے گا، تو گرم بھی بڑا، اٹکنے والا، چبھنے والا، اور یہ اپنے چہرے کے قریب لے کے جائیں گے تو وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی برا پانی ہے، وسعت مرتفقہ، اور بہت ہی بری آرام گاہ۔ جہنمی پہلے تو ان کو جو کھانا کھلایا جائے گا وہ زقوم ہوگا، جو کانٹے دار ہے اور اتنا زیادہ گرم کہ باہر آگ جل رہی ہے، اندر وہ بدن کے اندر آگ لگا دے گا، بہت گرم اور چبھتا ہوا جائے گا، لیکن کھانے کی بھوک اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اس کو بھی کھا جائیں گے، زقوم کو بھی۔ وہ اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا متعفن ہو جائے، لیکن وہ اسے کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں بہت زیادہ پیاس لگے گی، کھولتے ہوئے پانی کے پاس لے کے جایا جائے گا، پانی کے قریب جب اپنے منہ کے قریب کریں گے تو جو ہونٹ ہوگا نا اوپر والا، وہ ماتھے سے چپک جائے گا، سر پہ چلا جائے گا پانی کے گرم ہونے کی وجہ سے، اور نیچے والا ہونٹ پاؤں تک چلا جائے گا، اور پھر بھی وہ اس پانی کو پی جائیں گے، اور وہ پانی ان کی آنتیں اور ان کا معدہ سب کچھ پخانے کے راستے سے نیچے لے آئے گا، اور پھر انہیں دوبارہ ٹھیک کیا جائے گا، اور دوبارہ انہیں اسی طرح سے طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ بہت برا پانی اور بہت برا مشروب اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مومنین ہیں، جو فقراء اور مساکین نظر آ رہے ہیں اس وقت، ان کا حال یہ ہوگا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یحلون پہنائے جائیں گے، اساورہ کا مطلب کنگن، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ سبز لباس پہنیں گے، من سندس و استبرق، موٹے ریشم کے اور باریک ریشم کے، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور استبرق جس میں موٹا کاف آ رہا ہے موٹے ریشم کو کہتے ہیں، تو وہ سبز لباس باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے پہنیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نعم الثواب، بہت ہی اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور بہت ہی اچھی
آرام گاہ جو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ جو یہاں کی محنت ہے یہ زیادہ نہیں بلکہ اس کا جو ثواب ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا. یہ محنت، یہ مشقت ختم ہونے والی 60 سال کی، 70 سال کی، اور وہاں کا جو انعام ہے، جو نعمتیں ہیں کبھی نہ ختم ہونے والی. اور جو دنیا کی چیزیں ہیں، جو یہ مال اور اسباب کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اور دین اسلام سے بے رغبتی کر رہے ہیں اور ان نیک لوگوں کو کوئی حیثیت نہیں دینا چاہ رہے، تو ان لوگوں کا انجام بھی دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. یہاں اللہ تعالیٰ مومنین کی تسلی کے لیے اور کفار کے جو باطل خیال تھا ان کا اس پر رد کے لیے دو آدمیوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں. دو آدمیوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا تو کوئی پائیدار چیز نہیں، فانی ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. آخرت ہی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جس کا رخ درست ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی اس کے لیے عافیت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور اس کی دنیا کی نعمتیں بھی باقی رہتی ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتے رہتے ہیں. فرمائیں گے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان سے مثال بیان کر دیجئے دو آدمیوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے، من اعناب، انگور کے، وحففناہما بنخل، اور ان کو گھیر لیا کھجور کے درختوں کے ساتھ. یعنی انگور کے باغات ہیں اور اس کے گردا گرد کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں. وجعلنا بینہما زرعا، اور دونوں کے درمیان میں کھیتی بھی لگا دی. انگور بھی ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، تو پھل بھی آ گئے اور ساتھ ساتھ سبزیاں اور ترکاری بھی آ گئی. کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ جو دونوں باغ تھے یہ اپنا پھل پورا پورا لے کے آتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا، اور ان میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، پورا پھل ہوتا تھا بڑا کشادہ فراوانی کے ساتھ. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں باغات کے درمیان میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی جس سے سیرابی بھی ہو رہی تھی، خوبصورتی کا باعث بھی تھی. وکان لہو ثمر، اور اس آدمی کا اس کے علاوہ اور بھی ثمر مراد مال اور اسباب تھا، کاروبار بھی تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ باغات بھی ہیں، کھیتی بھی ہے، ان کی سیرابی کے لیے نہر بھی ہے، اور پھر مال اور اسباب کاروبار بھی ہے. تکبر آ گیا. فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اس کے پاس اس کا ایک دوست آیا، اس نے دوست سے کہا، وہو یحاورہ، باتیں کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مال والا اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ زبردست، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے. فدخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، یہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ یہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والے تھے. ہر وہ شخص جو تکبر کرتا ہے، اپنی دنیا کی وجہ سے حق اور دین سے دوری اختیار کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے.
قال ما اظن وما اظن الساعة قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس شخص نے کہا میں نہیں گمان کرتا کہ یہ چیزیں کبھی ختم ہوں گی. تبیدہ کا مطلب ختم ہونا. وما اظن الساعة قائمہ، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی. یہ کافر شخص کہہ رہا ہے جس کے پاس مال اور اسباب بہت زیادہ تھا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، جیسا کہ تو کہتا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اگر میں لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں وہاں پہنچ کر اس سے بہتر پاؤں گا، کیونکہ میں یہاں پر اللہ کے ہاں مقرب ہوں، تبھی تو مجھے اتنا نوازا ہے، تو وہاں پر بھی میں مقرب ہی ہوں گا اور مجھے زیادہ نوازے گا. قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے دوست نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، وهو يحاور، يحاور کا مطلب تو ہوتا ہے مکالمہ کرنا، ڈائلاگ کرنا، گفتگو کرنا. گفتگو کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ یعنی تیری اصل کو، تیرے والد آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، انہی سے تیری نسل چلی. ثم من نطفہ، اور پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، یعنی جو نسل چلی ہے وہ نطفے کے ذریعے سے. ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک آدمی کر دیا، جوان ہوا تو. لکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو اپنے مال اور اسباب کو حیثیت دیکھ کے اللہ کو ہی بھول گیا. میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اور میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں نہ ایسا ہوا، لولا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کہہ دیتا کہ جیسے اللہ کو منظور، جیسے اللہ کو منظور، ماشاء اللہ، جیسے اللہ نے چاہا. لا قوت الا باللہ، اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی کو کوئی قوت نہیں. یہ بڑا شاندار کلمہ ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر کوئی شخص اپنی چیز کو دیکھے اسے پسند آ جائے تو وہ یہ کلمہ کہہ لیں تو اس چیز پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی نظر بد بھی اس کو نہیں لگے گی. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اسی وجہ سے ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، پورا جملہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جو شخص اپنی کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہہ لے تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو قریب ہے، امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے، چاہے تو دنیا میں دے دے، نہیں تو جنت میں ضرور دے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے اس باغ پر آسمان سے ایک آفت اتار دے، بھیج دے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ تیرا باغ بالکل چٹیل میدان ہو جائے. سعید کہتے ہیں میدان کو، زلقا بالکل صاف چٹیل. او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی بالکل خشک ہو جائے. فلن تستطيع له طلبا، اور تو تلاش بھی نہ کر سکے، پانی تجھے مل ہی نہ سکے. جب اللہ تعالیٰ پانی لے جاتے ہیں پھر انسان پانی لا نہیں سکتا. پھر زمین بھی گئی، اس کی کھیتی بھی گئی، سب کچھ کیا. یہ ہماری آنکھیں ہیں نا، اگر یہ خشک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کا پانی ختم کر دیں، آنکھیں اندھی ہو جائیں. زمین کا پانی اللہ تعالیٰ لے جائیں
زمین خشک، بالکل برباد، خراب. کتنی زمین ہے ریگستانوں میں پڑی ہوئی، پانی نہیں، پانی نہیں ہے، بالکل ویران پڑی ہے زمین. کوئی یہ نہیں کہتا، دعویٰ نہیں کرتا یہ میری زمین، وہاں پہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا یہ میری زمین. کیا کرے گا اس کا دعویٰ کرنا. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی خشک ہو جائے اور تو اس کو تلاش بھی نہ کر سکے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِ، پھر اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوا کہ اس کے پھل پر آفت آ گئی. احیطہ کا مطلب احاطہ کر لینا، اس کے پھل کو آفت نے گھیر لیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وہ اپنی ہتھیلیاں پلٹنے لگا. عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں. کہ ہوا کیا ہے، جیسے انسان ہاتھ کو پلٹ پلٹ کے کہتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اس کا یہ باغ جو انگوروں کا باغ تھا یہ اپنی چھتریوں پر گھرا پڑا تھا. انگور کی بیلیں جب لگائی جاتی ہیں تو پہلے چھتری کی صورت میں تیار کی جاتی ہے، اس سے انگور کی بیلوں کو دھاگے سے باندھتے رہتے ہیں، ڈوری کے ساتھ باندھتے رہتے ہیں تاکہ وہ پروان چڑھے اور سیدھی چڑھے. تو ہوا یہ کہ وہ بیلیں بھی نیچے اور جو چھتریاں تھی وہ چھتری تھی وہ بھی نیچے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور یہ کہہ رہا تھا ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اب اس کے لیے کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی اس کا مال اسباب اس کے کام نہیں آیا، اور مال اور اسباب کی وجہ سے کچھ دوست بنتے ہیں اور اولاد، کوئی کام نہیں آیا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس کے لیے کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد، اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتے. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس موقع پہ اختیار تو اللہ ہی کا ہے جو کہ برحق ہے، اللہ کی ذات کا اختیار چلتا ہے جو برحق ہے. وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے اور سزا دینے کے اعتبار سے بھی بہت ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے دعووں سے. یہ دعوے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ کم مال بھی ہو تو یہ بھی انسان کے لیے زندگی کی خوشگواری کا سبب بنتا ہے. اور اگر اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور لمبی چوڑی جائیدادیں ہوں لیکن اس میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہو تو زندگی کی خوشگواری حاصل نہیں ہوتی، سکون قلب حاصل نہیں ہوتا، اور انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ تنہا محسوس کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے. ایسے آدمی کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یوں ہی تنہا رکھتے ہیں، چاہے اسے اپنے ارد گرد مال اسباب نظر آ رہے ہیں لیکن تنہا ہی رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ ایسا ہی ہوگا اور بہت ہی ذلیل اور رسوا ہو کر آئے گا. تو یہ اس طرح سے 2 رکوع یہاں پہ مکمل ہوئے، 5 رکوع ہو گئے. آیت نمبر 44 تک ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.